بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه وعنهم قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. ينمي يعني يرفع. باب الخشوع في الصلاة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم فإني لأراكم وراء ظهري. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم فسجدتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے اور یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خشوع کی تاکید فرمائی. نماز میں خشوع اختیار کیا. خشوع کا ایک درجہ جو ہے وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی. وہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت میں نیت کا صحیح ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ درجہ تو فرض اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک درجہ ہے جو مطلوب ہے نماز میں، اور وہ یہ کہ آدمی کی توجہ نماز کی طرف ہو. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع. خضوع جذبات کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم سے، جس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، یعنی وہ اعضائے جسم کو اس حالت میں رکھے جو حالت مسنون، حرکت نہ کرے بلا وجہ اور سیدھا کھڑا رہے. رکوع میں جائے تو پھول کا رکوع کرے، سجدے میں جائے تو پھول کا سجدہ کرے. یہ خشوع ہے. اور خشوع کے معنی ہے کہ دل کا متوجہ ہونا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے آدمی، تو ان الفاظ کی طرف توجہ ہے. جو الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین اپنے دھیان سے کہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں. جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے وہ دھیان سے نکالے اور ان کی طرف اپنا خیال مرکوز کرے. اگر نفر بے اختیار کوئی اور خیال آ گیا غیر اختیاری طور پر تو معاف، لیکن پھر جب توجہ ہو جائے تو دوبارہ انہیں الفاظ خیال کی طرف واپس آ جائے. یہ آسان طریقہ ہے خشوع حاصل کرنے کا. اور یہ حاصل ہو گیا تو جو مطلوب خشوع ہے وہ بالجملہ حاصل ہو گیا. جی باب ما يقرأ بعد التكبير. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا موسى بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہیں نماز کا آغاز جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال یہ کیا ہے کہ بس بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ الحمدللہ رب العالمین کی شروع کرتے. لیکن حنفیت کو محمول کرتے ہیں جہر، تو جہری قرات جو ہے الحمدللہ رب العالمین کی شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ جو ہے وہ سے درج پڑھیے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحفظه قال هنيا فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے تکبیر کے درمیان اور قرات کے درمیان اسکاتن تھوڑی دیر خاموش رہنا، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے کوئی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے. خاموش رہنے کا معنی ہے تو کوئی ظاہراً کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے. تو میں نے کہا کالا حافظو کالا منیتن، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تو میں نے اس کاتن کے ساتھ منیتن بھی کہا تھا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے. منیا کا معنی تھوڑی دیر. تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کو بار آپ پر اس کاتو کا بین تکبیر و بین القراءۃ ما تقول، کہ جو آپ خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر تکبیر اور قرات کے درمیان تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ پوری دعا جو یہاں پر مذکور ہے تو یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تکبیر کے بعد ثنا سے جہاں پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثنا بھی ثابت ہے دوسرے روایات میں. تو چونکہ زیادہ تر روایات ثنا سے متعلق آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے تبارک اسمہ و تعالی اسمہ و لا الہ غیرہ، یہ پڑھنا دوسری روایات کی ثابت ہے. جو ہے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو یہ بھی جائز. جی. باب وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو الذي اقترأت عليها رجيتكم بكتاب من كتابها وردت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قالت بشواهدة قلت ما كانوا هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خسيس الأرض أو قال خشاش. یہ نماز خصوص کا واقعہ ہے جو عبداللہ محمد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ باب الخصوص میں آئے گی، اور اس میں 2 رکوع کا ذکر ہے کہ 2 رکوع کے آخر کی تفصیل انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قد دنت منی الجنۃ، کہ کسی نماز کے دوران قریب آ گئی اس سے جنت حتیٰ لگن طرح تو آگئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی صورت کرتا تو میں تمہارے پاس لے آتا اس کے پھلوں میں سے کوئی پھل، کتاب اس پھل کو کہتے ہیں تو کہیں سے توڑا گیا، اور پاپا یقین کو جمایا ہوتا ہے پھل کو توڑ، تو کتاب سے توڑا ہوا پھل، تو میں اگر ضرورت کرتا تو اس کا کوئی پھل توڑ کے تمہارے پاس لے آتا، اس نے قریب آ گئی. وہ جنت بنی النار، اور پھر جہنم بھی میرے قریب لائی گئی، آ گئی، یہاں تک کہ میں یہ کہا کہ اے ربی وانا معاہم، یعنی اس کے قریب آ گئی کہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ابھی روزہ جو ہے سب کو تھام لے گی. تو میں نے عرض کیا بات تعالیٰ سے کہ یا رب کیا یہ روزہ آپ ابھی کے لوگوں کی طرف لا رہے ہیں جس کے میں بھی اس کے درمیان موجود ہوں؟
یعنی حالانکہ وہ دکھائی دیتی آپ کو لانا مقصود نہیں تھا، لیکن اس کا آنے کا انداز ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر سے یہ بات فرمائی. تو فیضا مراد تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ عورت ہے حسب تو اللہ وقال، اور نبی کہتے ہیں میرا خیر نے کہا تھا کہ تختی وہاں پہ تو اس کو نوچ رہی ہے ایک بلی. ایک عورت کو دیکھا کسی جہنم کے ساتھ بلی اس کو نوچ رہی ہے. کل تو ماں شامل حاضر، میں نے کہا کہ اس کا معاملہ ہے تو قالو تو جواب دیا غالباً ملائکہ نے دیا ہوگا. تو خبر تھا کہ اس عورت نے اس بلی کو بند کر دیا تھا حتیٰ ماتت جو آتی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی. لا عمل تھا، نہ تو اس عورت نے اس بلی کو کھانا کھلایا، ولا اثر تھا تاکل، اور نہ چھوڑا کہ وہ کھائے. قال نہ کہ حقوق تو نہ کھایا من خشیت الارض اور خشاش الارض. تاکل کے بعد من خشیت الارض کہا تھا یا خشاش الارض کہا تھا، معنی دونوں سے ایک ہی ہے، اور وہ ہے کیڑے مکوڑے. یعنی وہ اس کو اس طرح چھوڑا بھی نہیں کہ وہ باہر نکل کے اور اپنے کیڑے مکوڑے کو کھا لے گی، تو بلکہ بند کر کے رکھا. تو خود کی سزا میں اب جہنم میں اس بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ اس کو نوٹ کرے. باب رفع البصر الى الامام في الصلاه، فقالت عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف رايت جهنم يحكم بابها بابا حين رايتموني تاخرت. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر سے ادھر ادھر دیکھنا یہ آداب نماز کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی مقتدی اپنے امام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل جو پیش کی کہ عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف کے بارے میں کہ رأیت جہنم یحکم بابها بابا، میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کا کوئی حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے. حکم یحکم کا مطلب توڑنا، یعنی ایک دوسرے کے اندر شعلے جو ہے اس سے وہ ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہیں. اور جو میں نے کب دیکھا جب کہ حینا رہا تمونی تاخر، صحابہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں پیچھے ہٹا، نماز پڑھتے پڑھتے آپ پیچھے ہٹے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں تھوڑا سا، تو اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا تھا. تو یہاں حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے تم نے مجھے دیکھا، جس کے معنی ہے کہ مقتدی امام کو دیکھ رہے تھے، تو مقتدی کا امام کی طرف دیکھنا یہ اس سے جواز مانا. جی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه وعنهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باستداد لحيته. یہ ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے خباب بن حرب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر قرات کرتے تھے؟ ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں مقتضی ہوتی ہیں نا. تو اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ مشہور ہو گیا نا لوگوں میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں قرات کھائی نہیں کرے، نہ سردی نہ جائے. تو وہ اس قول کو بتا دیں کہ ظہر عصر میں خاموش کر رہنا ہوگا اور قرات بھی کرنی ہوگی. تو اسی پس منظر میں حضرت خباب نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ تھوڑا سا کہ ہاں کرتے تھے. تو قلنا بما کنتم تعرفون ذلک، تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا یہ تو لوگ قرات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ قرات کبھی ہوتی. قال باستداد لحیته، انہوں نے کہا کہ آپ کی لحیہ مبارکہ سے حرکت کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ قرات کر رہے ہیں، کیونکہ جب حرکت کرتی تھی لحیہ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ کو قرات کر رہے ہیں. یہاں پیچھے سے وہ دیکھ رہے تھے امام کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب بھی تو پتہ چلا کہ لحیہ مبارکہ میں حرکت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی کا امام کو دیکھنا چاہیے. جی وبه
وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يكتب قال حدثنا البراء رضي الله عنهم وكان غير كذوب إنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ صحابہ کرام دیکھ لیں آپ کو کیا سجدے میں چلے گئے. یہاں بھی صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں حضور کو تو اس کے مقتدی کا امام کو دیکھنا لازم ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. السند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تتعتعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. یہ بھی خصوص شمس کا واقعہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہوگا وَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ. ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو چیز لے رہے ہیں اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پہ. کچھ چیز ایسے آپ نے ایسا لگا جیسے کچھ چیز نہیں ہے. تمہارا عینات کا پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے. تکاکا کے مانا پیچھے ہٹ گئے. وقال انی رأیت الجنۃ. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی. فتناولت منها عنقودا. تو میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا. اور خود کے مانا پھول کا گچھا پھلوں کا. تناولت لفظی مانا نہیں ہوئے تو میں نے لے لیا. لیکن لینے سے مراد یہ ہے کہ لینے کا ارادہ کیا. ولو اخذته اگر میں لے لیا ہوتا لاكلت منه ما بقي في الدنيا. تو اس کو تم کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی ہے. یعنی وہ ایک گچھا بھی جنت کا وہ اتنا پائیدار ہوتا ہے کہ دنیا سے رہتی دنیا تک کھانے کے لیے کافی ہوتا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن مصليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. یہ فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ممثل ہے. یعنی ان کی تصویر میرے سامنے آ گئی اس دیوار کے قبلے. تو فلم آرک اليوم في الخير والشر. تو آج جیسا میں نے خیر دیکھی اور جیسے شر دیکھی اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھی. خیر سے مراد جنت اور شر سے مراد جہنم. اب یہ ساری جنت اور جہنم وہ دیوار کے اندر آ گئی. تو حالانکہ جنت جو ہے ارض السماوات والارض فرمایا گیا ہے اور جہنم بھی اسی لیے سب سے بڑی وسیع ہے. تو میں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سب عالم غیب کی باتیں ہیں. ان کو عالم مشاہدہ پر قیاس نہیں کیا جاتا. جی. باب رفع البصر الى السماء في الصلاه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الاقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فصدق قوله في ذلك حتى قال لينتهون عن ذلك او لتصفن ابصارهم. نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ لیکن تہن عن ذلک یا تو لوگ بھاگا ہے ان سے اور لتصفن ابصارهم ورنہ ان کی جو بینائی ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ اچک لی جائے گی. یعنی بینائی ختم کر دی جائے گی سزا کے طور پر. جی. باب الانتفاض في الصلاة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاض في الصلاة فقال واختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے اندر اتفاق کرنے کے بارے میں یعنی دائیں بائیں دیکھنے کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اختلاف ہے. اختلاف کے معنی اچک لینا, اچک کر کوئی چیز لے جانا. یہ اختلاف ہے جو شیطان
بندے کی نماز میں سے کچھ کر لے جاتا ہے، یعنی نماز کا وہ حصہ جو ہے وہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو میں اچک کے لے جاؤں اور اس کا ثواب اس کو نہ ملے، تو اس طرح کی باتیں وہ دل میں ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کی نماز جو ہے وہ کامل نہیں رہتی، مطلب ہے جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بطاقا في القبلة. فقال سعد التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں ویسے تو اتفاق کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت التفات کرنا پڑے نماز کے دوران تو اس کی گنجائش ہے، اس میں بھی بغیر لگی ضرورت سے، یعنی گردن کو موڑے بغیر آدمی دیکھ لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن گردن موڑ کر دیکھنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بہت شدید ضرورت پہ جائے، جیسے کہ کوئی قبلے کی طرف کوئی تھوک وغیرہ آپ کو نظر آیا تو آپ نے اسی وقت صاف کر دیا اس کو، تو اس قسم کی باتوں کے لیے جائز ہے، باقی عام حالات میں جائز جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا صلى في الصلاة فإن فإن الله قبل وجهه فلا يتقبلن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف وتبسم يضحك ونكف أبو بكر على عقبه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وارخص الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. یہاں قراءت کا مطلب بیان کر رہے ہیں اور پہلے تو مسئلہ یہ بیان کیا کہ قراءت واجب ہے امام کے لیے بھی اور مأموم کے لیے بھی، تمام نمازوں مقتدی کے لیے واجب ہے، اس کے لیے آگے حضرت عبادہ میں ثابت کی حدیث لا رہے ہیں، اللہ کی کتاب جو کتاب اس سے امام بخاری کا مطلب کیا ہے کہ مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہ جو کہا کہ صلوات کلھا تمام نمازوں میں، اس سے اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ عباس کی طرف جو مطلب میں نے ابھی بتایا تھا نا منسوخ ہے، تو ان کے نزدیک زور اور اثر کی نمازوں میں قراءت نہیں، خاموش کھڑا رہے، تو اس کی ترتیب کر رہے ہیں کہ نہیں، نمازوں میں تمام نمازوں میں قراءت کرنا واجب ہے، اور پھر حضر میں بھی واجب ہے اور سفر میں بھی واجب ہے، اور پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ کن نمازوں میں جاہر کیا جائے گا اور کن میں مخافتہ یعنی کتنا نماز پڑھی جائے گی جی۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا من كوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يظنون أنك لا تحسن تصلي، فقال أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقوم عنها، أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأولين وأوقف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا فأرسل معه رجلا ورجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة بن أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقوم بالسرية ولا يعدل في قضية. قال سعد أما والله لا أدغن بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعض إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابت دعوة سعد. قال عبد الملك فإني رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينه من الكبر وأنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهم.
یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں سگا اہل الکوفہ استعذن اللہ، اہل کوفہ نے شکایت کی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت. حضرت عمر امیر المؤمنین تھے اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا امیر بنا دیا. وہاں کے گورنر بن کر گئے تھے. کوفے والوں کا حال شروع سے یہ تھا کہ وہ ہر آنے والے گورنر کو پریشان کرتے، یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوفی جو لاجو، کوفی جو ہے وہ وفاداری نہیں، جو بھی آتا تھا اس کو پریشان کرتے اور اس کے خلاف شکایتیں. اب آپ اندازہ کرو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے سابقین اولین میں سے فاتح ایران، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وہ صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یا شاعت خدا بعدی وہم، تو اس میں دل و قدر صحابی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا اور ان کی شکایتیں کی حضرت عمر نے. پاگل حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا، یعنی وہاں گورنری ان سے واپس لے لی. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، اور ان کے بدلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو عامل بنایا. تو ویسے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف ان شکایتیں کی جا رہی ہیں، وہ اچھی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک عامل کو زیادہ عرصے کسی ایک جگہ پر نہیں رکھتے. تو اس واسطے انہوں نے یہ سوچا کہ ایک طرف تو ان کے اس طریقے کار کا بھی تقاضا یہ تھا کہ زیادہ عرصے ساتھ وہاں پر نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ بھائی چلو یہ شکایتیں کر رہے ہیں، شکایتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن کوئی ایسا عامل بھیجیں جس پر متفق ہو جائیں تب زیادہ اچھا ہے. اس لیے حضرت عمار نے حضرت صاحب کو معذور کر دیا حضرت عمر نے. اور آگے آپ پڑھیں گے جب آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تھے، شہادت سے پہلے زخمی ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے بہت سی وصیتیں کی تھی، آگے آئیں گی بخاری میں. تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے وہ یہ بات سمجھ لے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو جو معذور کیا تھا کوفے سے، وہ کسی ان کی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا. لہذا آئندہ اگر کوئی شخص بنے تو سعد بن ابی وقاص کو اپنے مشورے میں ضرور شامل اور ان سے ہدایات لے کر یا میں آخر وقت میں وصیت فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واضح طور پر سے معذوری کی وجہ یہ نہیں تھی فاروق اعظم ان سے ناراض تھے یا ان کے اندر کوئی واقعی خرابی پائی جاتی. البتہ حضرت فاروق اعظم کی ایک پالیسی تھی کہ وہ زیادہ عرصے کسی ایک کو گورنر کے جگہ رہے رکھتے تھے، اس لحاظ سے انہوں نے معذور بھی کر دیا اور ان کی جگہ حضرت عمار بن یاسر کو عامل مقرر کیا.
جو اہل کوفہ نے حلقات کے خلاف کی، سمجھے نا؟ شکو تو کہتے ہیں انہوں نے شکایتیں کی اور برادر شکایتیں کیونکہ برابر میں ذکر میں مار کا گزرا ہے تو اس سے بعض اوقات صبح ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے میں آخر کی شکایت کی نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ جو شکایتیں کی تھی جن کی برابر معذور کیا ان شکایتوں میں یہ تھا کہ حتیٰ ذکروا انہ لا یقتل اللہ کے بندوں نے یہاں تک شکایت کی کہ ہر تعلیم میں وقات جو اچھی نماز کے بعد نماز اچھی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. اب بتاؤ صوفی لوگ تو بہت اچھی نماز پڑھتے تھے اور ساری بڑی وقات جو ہے وہ نماز میں کوتاہی کرتے تھے ان کے ساتھ. تو حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب کے پاس پیغام بھیجا اور بلایا ان کو، بلا کر پوچھا کہ یا ابا اسحاق، ابو اسحاق سنیے تھا ان هؤلاء يظنون انك لا تصلي، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز فجر نہیں پڑھا سکتے. قال تو صاحب نے فرمایا اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کو ویسے نماز پڑھایا کرتا تھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. ما اقرب عنها، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. حرام یقریب کمانا اصلی صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز پڑھانا تھا. فارقد فی الاولیین واخف فی الاخرین، تو میں ٹھہرتا تھا. ارقد رکعت ارقد کے معنی ٹھہر، یعنی تھوڑا سا لمبا قیام کرتا تھا پہلی دو رکعتوں میں اور تخفیف کرتا تھا دوسری دو رکعتوں میں، سمجھے نا؟ تو عشاء میں پہلی دو رکعتوں کے اندر لمبا قیام کرتا تھا کیونکہ قرات ہوتی تھی اس میں، اور دوسری دو رکعتوں کے اندر تخفیف کا کام لیتا تھا. قال ذاك الظن بك يا ابا، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ مجھے بھی گمان تھا آپ کے بارے میں اے ابو اسحاق. اس کے بعد یہ ہوا کہ فاکثر معه رجلا او رجالا، کیونکہ بارہ شکایتیں آئی ہوئی تھی تو امیر المومنین ہونے کیا کرتے ہیں کفن تھا فاروق اعظم کا جو شکایات کی تحقیق کرے. تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعد کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا یا کچھ لوگوں کو بھیجا کوفے کی طرف، یہ سارے آخر تھی اور متقابل مختلف کوفے کے مختلف محلوں میں جا کر لوگوں سے ذرا پوچھو کہ سعد کے بارے میں وہ کیا کہیں، عام تاثر کیا ہے سعد کے بارے میں. تو ولم يدع مسجدا الا تعالی، تو یہ آدمی جو گیا تھا تحقیق کرنے کے لیے اس نے کوفے کی کوئی مسجد نہیں چھوڑی جس میں سے جا کے سوال کیا ان لوگوں سے تو بھائی تمہارا کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے حضرت صاحب کے بارے میں، وہ کیسے حاکم ہے تمہارے. وہ یثنون علیہ معروفا، اور سب تعریف کرتے تھے ان کی نیکی کی جو وہ تو بڑے نیک اور بڑے اچھے حاکم ہیں. حتیٰ دخل مسجد لبنی عبد، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ پہنچے مسجد میں جو بنو عبد قبیلے کی تھی. جب وہاں جا کے پوچھا بھائی آپ کا کیا رائے ہے شادی کے بارے میں، کیسے حاکم ہے، تو قام رجل منهم، تو ان میں کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اسامہ بن قتادہ، جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا. یکنا ابا سعدہ، اور کنیت اس کی ابو سعدہ تھی. فقال، تو اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اما اس نشت کرا، دیکھو بھائی، اما ایسے موقع بولتے ہیں کہ اردو میں دیکھو بھائی، اس نشت کرا، جب آپ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی رائے ظاہر کریں تو پھر ہم اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، تو سعد جو تھے وہ نہ تو کسی سریے میں جاتے تھے، یعنی کوئی جہاد کے لیے جو سریہ جا رہا ہوتا تھا اس میں سعد شامل نہیں ہوتے تھے، جہاد میں نہیں جاتے تھے. اب بتاؤ، جس شخص نے سب سے پہلا تیر اللہ کے راستے میں سے یاد ہے نا، سب سے پہلا تیر جو ہے شادی میں وقاص ہے میں چلایا اللہ کے راستے میں،
اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہاد نہیں کرتے لا یشروا السریہ ولا یقسموا بالسویہ، اور تقسیم نہیں کرتے برابری کے ساتھ، یعنی مال غنیمت جو ہے اور بیت المال کے اموال کو وہ انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، بالکل ولا یعدل فی القضیہ، اور جو قضیہ یا مقدمہ ان کے سامنے آئے تو اس میں انصاف سے کام نہیں، سمجھے بھائی؟ اس آدمی نے یہ کھڑے ہو کر یہ شکایت کی، بڑی طرح بند کر دے رہے بند کر، تو اور معلوم ہوتا ہے جب سجا کرنے کا شوق تھا تو 3 جملے ایسے تھے، اور تو سعد بن وقاص نے اس کے جواب میں کہا امان اللہ لأدعون بالصلاۃ، تو نے 3 باتیں میرے بارے میں کہی ہیں تو میں تمہارے بارے میں بھی 3 دعائیں کرتا ہوں، میں خود کو اور دعا یہ تھی کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا عامل ریا و سمعۃ، اے اللہ اگر آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2 شرطیں لگا بس دعا دیں، حالانکہ دل دکھایا تھا اس نے، ایسے وقت میں آدمی بے ساختہ دعا کرتا ہے، لیکن یہ صحابی ہے، ہر ایک چیز کے حدود پہچانتے ہیں، لہٰذا 2 شرطیں لگاتی، ایک تو یہ جھوٹا ہو، دوسرے یہ کہ محض ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو، تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ دیکھو کتنا مجاہد ہے کہ اس نے سلطان جائر کے خلاف کلمہ حق کہا، تو اگر یہ ریا اور سمعت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے، تو میں بدعا کرتا ہوں فاقل عمرہ واقل بقرہ وعاقل جو بھی سکتا، تو یا اللہ اس کی عمر لمبی کیجیے اور اس کا فقر بھی لمبا کیجیے، اس فقر لمبی عمر ہو لیکن فقر فاقے میں گزارے، وہ وعاقل بالفطر، اور اس کو نشانہ بنا دیجیے کتنوں کا، یہ کتنوں میں پڑھ کر زندگی گزارے، سمجھ گئے؟ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص کی دعا اس شخص کے بارے میں قبول ہوئی، بڑی عمر پائی، برا ہو گیا تھا بالکل کچھ، وکانا بعض اذا سئل یقول، آگے آیا کہ اس کی اتنی عمر ہوئی تھی کہ اس کی جو بھویں ہیں وہ لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی، لمبی عمر کی وجہ سے، تو جب اس سے پوچھا جاتا کہ تمہاری حالت کیسے ہوئی تو کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت الاسلام، تو میں ایسا برا ہوں جو بڑی عمر ہو گئی ہے، مفتون فتنے میں مبتلا ہوں اور مجھے ساتھ کی بددعا لگتی ہے۔ قال عبد الملک، یہ راوی عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں تو فانا رأیتہ بعد، میں نے خود دیکھا اس کو بعد میں کہ قد سقط حاجبہ علی عینہ، اس کی بھویں جو ہیں وہ اپنی آنکھ پر آ پڑی تھی، یعنی کھال لٹک گئی تھی، اس کے ذریعے میں بھویں جو ہیں آنکھ پر آ گئی تھی، میں کبر بڑھاپے کی وجہ سے، اس حالت میں بھی وجہ یتعرض للجواری بالطرق، اور اس حالت میں بھی وہ جو کنیزیں لڑکیاں راستے میں چلتی تھی تو ان کو چھیڑتا تھا، یہ ان کے سامنے آ جاتا تھا، ایک آپ سامنے آ جاتا تھا، جب ہونا اور ان کی ٹپکیاں لیا کرتا تھا، انہیں چھیڑتا تھا، باوجود اتنے بڑھاپے ہونے سے، تو وہ دعا کی کہ اللہ اس کو کتنے میں مبتلا کرے، کس کتنے میں مبتلا ہو گیا اللہ سمجھے بھائی؟ اس میں اس حدیث میں تو جس وجہ سے یہاں لائے ہیں وہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں رکوع کرتا ہوں، یعنی نسبتاً لمبا قیام کرتا ہوں، اور دوسری رکعتوں میں تخفیف سے کام لیتا ہوں، تو یہاں عشاء کی نماز میں قرات کرنا حاضر ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجوفي البخاري رحمه الله، ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته آمين۔
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس حدیث کو لانے سے ترجمہ الباب کا جو میں جو کہا تھا نا کہ قرأت واجب ہے امام کے دن میں بھی اور مأموم کے دن میں، مقتدی کے دن میں بھی، اس پر استدلال کرنا چاہتے ہیں. اور عبادہ کی حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ کی کتاب نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. تو اب اس میں لمن من کا جو کلمہ ہے وہ عام، اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں امام اور مقتدی دونوں شامل ہیں. لہٰذا معلوم ہے کہ دونوں کے ذریعے حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد یا تو منفرد ہے یا امام. اور مقتدی کے بارے میں دوسری حدیث میں صاحب حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح طرق سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. تو اس لیے امام سے قراءت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لہٰذا مقتدی اس میں شامل نہیں. سمجھے نا؟ اور متعدد احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے اور دوسری وہ جس میں آپ کو پڑھا ہے مالی منازع القرآن. صحابہ کرام آپ کو پیچھے تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے ان کو خبر نقیل فرمائی اور فرمایا کہ مالی منازع القرآن کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھ منازعات کی جاتی ہے قرأت، تو میں بھی قرأت کر رہا ہوں تم بھی قرأت کر رہے ہو. تو یہ حدیث آپ کے وغیرہ میں پڑھیں گے. تو ان تمام حدیثوں کی روشنی میں حنفیہ نے اس کو مخصوص کیا ہے کائے کے ساتھ منفرد اور امام کے ساتھ. سمجھے بھائی؟ جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردا وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي صلاه وقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. یہ حدیث ہے جو حدیث المسیء فی الصلاۃ کہلاتی ہے کہ کسی شخص نے نماز اس طرح پڑھی تھی کہ جس میں تعبیر ارکان نہیں کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی. اور پھر بعد میں اس کے درخواست پر آپ نے تعلیم دی تو فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاۃ فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تکبیر کہو اور پھر جو کچھ تمہیں آسانی سے پڑھ سکو وہ تلاوت کرو. تو یہ جملہ ہے جس کی وجہ سے یہاں اس باب میں کھلا ہے کیونکہ اس میں آپ نے قرأت کو باطل کر دیا. جی. باب القراءة في الظهر. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن عبد الملك بن عمير بن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال صاد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة العشاء الى اخر منها كنت ارقد في الاوليين واحدث في الاخرين فقال عمر ذلك ظن بك. یہ وہی حدیث ہے جو صاد والی گزری ہے. اب یہ لیکن بات تو اس پر قائم کیا ہے قرأت الظہر کا، لیکن حضرت ساتھ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز جو اس کے اندر میں کمی نہیں کرتا تھا اور پہلی دو رکعتوں میں رکوع کرتا تھا، دوسرے میں مختصر پڑھتا تھا. تو بظاہر اس کا کوئی تعلق ظہر کی نماز سے ظہر کی قرأت سے نظر نہیں آتا. لیکن شاید امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ یہ جو عشاء کے بارے میں حکم دیا حضرت سعد نے تو وہ ہر رباعی نماز کے اوپر صادق آتا ہے. ہر وہ نماز 4 رکعتوں والی ہے. عشاء والی نماز بھی 4 رکعتوں کی ہے تو ظہر کی بھی 4 رکعتوں والی ہے. لہٰذا جو حکم عشاء کی نماز کا ہے وہی ظہر کی نماز کا بھی ہے. جی.
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. جو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرتے تھے سورہ فاتحہ اور دو سورتیں، یعنی ایک سورت ایک رکعت میں اور دوسری سورت دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں ذرا طویل ہوتی تھی قرات اور دوسری میں کم ہوتی تھی. پہلی میں طویل ہونے کی وجہ نبی یہ کہتے ہیں کہ اس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمد للہ بھی ہے، الحمد للہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، اس واسطے برا لگی ہوتی تھی. ورنہ قرات کی مقدار نتیجہ کے نزدیک تمام دونوں رکعتوں میں برابر ہی ہے. اور سوائے فجر سے تو فجر کے اندر پہلی رکعت میں قرات طویل ہو اور دوسری میں اس کے مقابلے میں کچھ کم ہو، باقی نمازوں میں برابر. اور اس کے ذریعے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تقریباً 30 آیتیں پڑھتے تھے دونوں رکعتوں، پہلی رکعت میں بھی 30 اور دوسرے رکعت میں بھی 30. لہٰذا یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی میں تکبیر کرتے تھے تو تکبیر سے مراد کیا ہوئی؟ سبحانک اللہم وغیرہ جو اور دوسرے اذکار ہیں جو پہلی رکعت میں قرات سے زیادہ ہوتے ہیں وہ مراد. وہ اس میں آیت احیانا کبھی کبھی کوئی آیت آپ سنا بھی دیتے ایک آیت کا کوئی لفظ جو ہے وہ زور سے پڑھ دیا تاکہ صحابہ کرام کو پتہ لگ جائے کہ کون سی سورت پڑھنا ہے. وہ کہاں یقرأ فی العصر بفاتحۃ الکتاب والسورتین وکان یطول فی الاولیٰ وکان یطول فی الاخرى تاکہ برا مثال سبھی مقصر ہوتا ہے. اور نماز فجر میں بھی ایسا کرتے تھے کہ پہلی رکعت کا تکبیر ہوتی تھی دوسرے مقام. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ فجر کے اندر جو بات ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں قرات زیادہ اور دوسرے مقام جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني معاذ بن ابي معمر قال سألنا خباب رضي الله تعالى عنه عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باقتراب لحيته. باب القراءة في العصر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قلت لخباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءة قال باقتراب لحيته. وبه قال حدثنا المسيح بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمع الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ام الفضل جو ان کی والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سنا کہ وہ تلاوت کر رہے تھے بلکہ قرات کے حکم. تو انہوں نے کہا والدہ نے کہ بیٹے لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة، تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آخری وہ سورت ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ وہ تلاوت فرما رہے تھے نماز مغرب. تو نماز مغرب میں سورہ مرسلات تلاوت فرما رہے. بتانے سے مقصود ہے کہ اگرچہ مغرب کے اندر فاروق اعظم کے ارشاد کے مطابق کہ سارے مفصل مصنون ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر دوسری صورتیں بھی پڑھی جائیں تو کوئی مداخلہ نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے، سورہ مرسلات کا پڑھنا بھی ثابت ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن مالك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن الحكم کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ثابت زیادہ ہوتا ہے کہ مالک تقرأ في المغرب بقصار، کیا وجہ ہے کہ تم مغرب میں ہمیشہ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو. وقت سمے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو مغرب میں پڑھتے تھے آپ بطولت طول ہے، دو لمبی صورتوں میں سے جو زیادہ لمبی صورت ہے وہ.
دوسری روایت سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اعراف پڑھتے تھے اور سورہ سے مراد سورہ اعراف سورہ انعام، تو سورہ انعام کے مقابلے میں سورہ اعراف جو ہے وہ زیادہ نزدیک ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو مطلب ہے اس سے کہنے کا یہ تھا کہ حضور نے تو سورہ اعراف بھی پڑھی ہے، اور ظاہر مراد نہیں ہے کہ پوری سورہ اعراف پڑھی ہوگی، بلکہ بڑا حصہ پڑھا ہوگا سورہ اعراف کا۔ تو تم ہمیشہ اختصار پڑھتے ہو، تو اتنا اہتمام کرنا کہ ہمیشہ اختصار ہی پڑھے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کبھی کوئی لمبی صورت بھی پڑھ لینی چاہیے مغرب میں۔ جی باب الجهر في المغرب. ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زبير بن مطعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجهر في العشاء. بسند المتصل منا الى الشيخ الامام العلامه الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه وعنه على عتمه فقرا الى السماء وانشقت فسجد فقلت له قال اسجد خلف بالقاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا صعبة عن ابي قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرا في العشاء في احدى ركعتين بالسين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا تيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة رضي الله عنه وعنه على عتمة فقرا الى السماء وانشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. باب القراءة في العشاء. وبه قال حدثنا خلاق بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عدي بن ثابت انه سمع ابو البراء رضي الله عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت احدا اخر صوتا منه وقال قراءة. باب يصلي في الاوليين ويهدى في الاخرين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شامة بن ابي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنه قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى صلاتي قال أما أنا فأمد في الأوليين وأهد في الأخرين ولا آل مقصد به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك وقال الظن بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ثابت قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برة الأسلمي رضي الله عنه وعنه فسألنا عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع رجلها إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يزال من تأخير الليل إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل ويعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين وقال إحدى ما بين 60 إلى 100. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وعنه يقول في كل صلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفانا اخفينا عنكم وان لم تجد له من القران اجزاء فان جئت فهو خير. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر فی کل صلاۃ یقرا، ہر نماز میں قرات کی جائے. یہ تفسیر کر رہے ہیں پورے عباس کو فتوی کی کہا گیا تھا کہ دو اور اصل میں قرات ہے، تو اس کی تجویز کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہر نماز میں قرات ہے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعنا، تو جو قرات آپ نے ہمیں سنائی یعنی جہرن کی، ہم بھی تمہیں سناتے ہیں یعنی جہرن کرتے ہیں. وما اخفانا، اور جو آپ نے خفیتاً کی یعنی سرن کی قرات ہم نے بھی اخفا کیا. وَإِلَّمْ تَجِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَ، اور فرمایا کہ اگر تم ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پر کوئی اضافہ نہ کرو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرات نہ کرو تو بھی نماز ہو جائے گی. وہی ضد کا فوق ہے، لیکن اگر زیادہ کرو گے تو بہتر ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ ان کے نزدیک ضمن سورت جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، مستحب. لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے اور ضمن سورت بالکل نہ کرے تو ان کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے. اور امام حضرت ابو ہریرہ کی یہ قول جو ہے امام شافعی کی بے شک تائید کرتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمن سورت کی واجب ہے، جس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے ضمن
اس حدیث سے ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فقاعدا یا وما زاد، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما زاد، بعد میں لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، تو اس میں فاتحۃ الکتاب کے ساتھ ما زادہ ما تیسرا فقاعدا کا بھی ذکر ہے جو ضمن صورت پر دلالت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم فاتحہ کا ہے وہی ضمن صورت کا بھی ہے۔ ارے سمجھو، یہ فقاعدا یا ما زادہ یا ما تیسرا، اس کی جو زیادتی ہے اس کے بارے میں مفصل بحث درس ترمذی میں آئی، سمجھے نا، قرآن فاتحہ کے امام کے مسئلے میں۔ تو بعض امام بخاری نے اس زیادتی کو کہا ہے کہ زیادتی ثابت نہیں فقاعدا، لیکن حنفیہ نے کہا ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ پھر امام بخاری نے اپنی جزء القراء میں فقاعدا کا مطلب اس طرح نکالا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو واجب ہے اور فقاعدا واجب ہے۔ اس کا بھی حنفیہ کی طرف سے شاطاب کے حوالے سے جواب دیا گیا ہے۔ وہ بحث بڑی دلچسپ ہے اور بڑی تحقیق ہے، وہ درس ترمذی میں پڑھ لینا، سمجھے نا۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کی دلیل کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فقاعدا، فقاعدا سے جو رہتے ہیں ضمن صورت پر بیان کرنا ہے۔ ارے سمجھو بھائیو، چلو باب الجار بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها كنت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بسيان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق يقاتل قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فأرسلت عليهم الصبح فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهونه قيامة النبي صلى الله عليه وسلم وبنفس عامدين إلى سوق يقاتل وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. اس میں نماز فجر میں قرأت جہرن کرنے کا ذکر ہے، اور اس میں ایک بار ام سلمہ کے تعلقاً روایت کی ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طواف کیا، وہ پیچھے گزر گئی حدیث ہے تو ام سلمہ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جب طواف الوداع کا وقت آیا تو یہ کچھ بیمار ہو گئی، اس کے دیر لگی ان کو طواف کرنے، تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لینا جب سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کے پیچھے طواف کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز۔ ایک تو یہ روایت نقل کی ہے، دوسری وہ حدیث لائے حدیث الجن جو آگے بھی کئی مقامات پر آئی ہے، یہاں پہلی بار آئی ہے۔ یہاں عباس فرماتے ہیں کہ انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائفۃ من اصحابہ عامدین الی سوق عنقاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ایک گروہ کے ساتھ نکلے اور ارادہ تھا دوسرے رکاز جانے کا۔ رکاز کا میلہ لگا کرتا تھا، یہ مکہ مکرمہ طائف کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ اہل جاہلیت جو ہے وہ یکم ذوالقعدہ سے 20 ذوالقعدہ تک یہ میلہ لگاتے، وہ بازار بھی ہوتا تھا اور اس میں کھیل تماشے بھی ہوتے تھے اور اس میں شعر شاعری بھی ہوتی تھی، گانا بجانا بھی ہوتا تھا۔ تو چونکہ اہل عرب ہر طرف سے وہاں پر جمع ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ سارے لوگ جگہ جمع ہیں تو تبلیغ و دعوت کے لیے وہاں پر تشریف لے جایا کرتے
تو سوکھ اوقات کی طرف جا رہے تھے اور وقت حیرہ بین الشیاطین و بین خبر السماء، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حائل پیدا کر دیا تھا شیاطین کے درمیان اور آسمان کے خبروں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کو یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائے گا، اور آسمان کے اندر جو فرشتے بڑے اعلیٰ میں باتیں کرتے تھے تو وہ کچھ سن لیا کرتے تھے۔ اب کسی فرشتے کو لگائے گا کوئی کام سونپا ہوا ہے، وہ دوسرے فرشتے سے بات کر رہا ہے کہ وہ دوسرے جانے یہ کام سونپا ہے، میں کام کرنے جا رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے بڑا وقت، تو شیاطین نے وہ سن لیا اور آ کر اپنے کاملوں کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ بات ہونے والی۔ وہ کاہن جو ہے وہ عام لوگوں کو جا کے بتا دیتے تھے کہ بڑا وقت میں یہ کام ہونے والا ہے، تو لوگ سمجھ رہے کہ یہ کاہن بڑے عالم کو گئے، سمجھے نا؟ یہ چکر چلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت آسمانوں کو شیاطین کی رسائی سے محفوظ کر دیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب شیاطین نہیں آنے، اگر کوئی آنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کو شہاد طاقت کے ذریعے مار کر بگا دیا جائے، سمجھے نا؟ یہ واقعہ ہے۔ تو کریں ہیلا بنا شیاطین و بنا خبر السماء وارسلت علیہم الشہب، اور پر شعلے چھوڑ دیے گئے کہ جنات اگر کوئی شیاطین جنات اگر جانا چاہیں آسمان تک تو ان کے اوپر شعلے چھوڑ دیے گئے شہاد طاقت۔ فرجعت الشیاطین الی قومہم، جب ان کی پٹائی ہوئی اوپر جانے کے بعد تو اپنے قوم کے پاس لوٹ کر گئے، فقالو، تو انہوں نے کہا کہ ما لکم، بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے قوم والوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس کو بڑے لمبے چوڑے گئے تھے آسمان کے پاس وہاں سے خبریں لانے کے لیے، خالی ہاتھ واپس آ رہے اور کیا قصہ ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا حیلا بینا بینا خبر السماء وارسلت علیہم الشہب، انہوں نے کہا جی تو عجیب قصہ ہو گیا، اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث، تو ان کے قوم والوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں پیدا ہوئی ہے، جو پہلے نہیں تھی، کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں یہ تمہیں وہاں پر پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، لہٰذا خبر کرو زمین کے مشرق اور مغرب میں، فانظروا، اور دیکھو کہ ما حال الذی حال بینکم وبین خبر السماء، دیکھو کہ یہ کیا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی۔ ارے سمجھو، فانصرف اولئک الذین توجہوا، تو اب جو جنات جو ہیں وہ ذرا سروے کرنے کے لیے نکلے کہ ساری زمین کا سروے کر کے یہ معلوم کریں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ تو وہ جو نکلے تھے تو وہ گئے تہامہ کی طرف، نحوت تہامہ، تہامہ یہ وادی ہے جو مکہ مکرمہ اور بحر احمر کے درمیان جو وادی ہے وہ تہامہ ہے۔ تو اس تہامہ کی طرف گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بنخلا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر، نخلا کی جگہ ہے عامدین اہلا سوق وقاص، اور آپ کا ارادہ تھا سوق وقاص جانے کا، وہ مسلی کے اصحابی ٹریول کرتے۔ یہ جنات کی ٹولی جو ہے جو رات میں نکلی تھی یہ گزری ایسے حالت میں جب سے آپ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی۔ فلما سمع القرآن، آواز جو سنی تک آپ کی تو انہوں نے استمعوا له، کان لگا کے سنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، تو قرآن کی جب تلاوت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو اس کو سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے، یہی چیز ہے جو کہ تمہارے آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ وَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا، چنانچہ یہی لوگ جو ہیں جب اپنے قوم کے پاس گئے واپس تو انہوں نے کہا کہ یا قومنا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
پوری سورہ جن کی سلسلے میں نازل ہوئی. وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة وحي إليّ وإنما وحي إليه قول الجن. ارے سمجھ گئے؟ تو یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. اور جنات سے سنی تو جہر ثابت ہوا نماز فجر. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن كما عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ابن عباس کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا تو وہاں پر قرار کیا آپ نے, اور جہاں آپ سے خاموش رہنے کو کہا گیا تو وہاں خاموش رہے. سمجھے نا؟ تو اوما کا اور کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھولنے والے ہیں نہیں. اور حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اس کو احسانہ ہے. لہٰذا جہاں جہر ثابت ہے وہاں جہر کرو, جہاں اس کا ثابت ہے وہاں اس کا کرو. جی. باب الجنة بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم بسورة قبل سورة بأول الكتاب. ويذكر عن عبد الله بن الصائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون في السنة حتى إذا جاء بمن يصطفى قال ذكر عيسى فخلت سورة فلقى وقرأ خمس ركعة الأولى ب220 آية وقرأ الأحد وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقال ابن مسعود ب40 آية من الأنصار وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله عز وجل. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كل ما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بالسورة الأخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلموا واصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. فكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمكم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تقرأ ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. اس باب میں امام بخاری نے قرات سے متعدد مسائل بیان. تو پہلے کہتے ہیں باب الجمع بین السورتین کی رکعت. ایک ہی رکعت میں دو صورتوں کو جمع کرتے ہیں. یعنی ایسا کرنا ہے ایک ہی رکعت میں ایک سے زائد صورتوں کو. اور اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. سب سے نزدیک کیا ہے؟ ایک ہی رکعت میں اگر کوئی آدمی دو صورتیں پڑھے ملا کر تو کوئی حل نہیں. والقراءۃ بالخواتیم, اور کسی سورت سے بالکل آخری آیات سے کوئی نہ پڑھے. خواتین شروع سورت سے نہ پڑھے بلکہ آخری حصہ پڑھے جو بھی جائے. اور اس سے تردید کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی سورت کا بالکل آخری حصہ پر اتفاق کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یا تو پوری سورت پڑھے یا صرف شروع کا حصہ پڑھے, لیکن آخری کا حصہ پڑھنے پر اتفاق کرنے کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں. ایک روایت. تو یہ تردید مقصود ہے کہ نہیں, اگر کوئی صرف آخری حصہ بھی پڑھے تو کوئی نہیں. بصورت قبل سورہ, اور کہتے ہیں کہ ایک سورت سے پہلے دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں. مراد ہے سے ترتیب کے خلاف پڑھنا. ترتیب کے خلاف پڑھنا یعنی ترتیب جو ہے مصحف عثمانی کی وہ یہ ہے نا کہ کلیائی الکافرون پہلے علاجات آدمی ہے نا. کوشش اگر اس سے پہلے علاجات پہلی رکعت میں پڑھے کلیائی الکافرون بعد میں پڑھے تو ترتیب کے خلاف. ہمارے یہاں نفیہ شافیہ
اور مالکیہ اور امام احمد کی روایت کے مطابق کو ایسا کرنا مکروہ ہے تنزیہاً، مکروہ ہے تنزیہاً۔ امام بخاری اس میں بغیر کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس واسطے سے سارا قرآن اور ایک سورت کے بجائے دوسری ایک سورت سے پہلے دوسری سورت پڑھ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ترتیب جو ہے مسلمانی کی اس پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام، تو اس کے خلاف کر پڑھنے کو میں کراہت سے کم از کم کراہت تنزیہی پائی۔ باقی اولی سورت چوتھا مسئلہ یہ کہ صرف سورت کا ابتدائی حصہ کو سب پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ بجوز کرو عبداللہ بن صالح، عبداللہ بن صالح وغیرہ سے منقول ہے کہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح، صبح کی نماز میں آپ نے سورۃ المؤمنون سے تلاوت شروع فرمائی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او قال ذکر عیسیٰ، یہاں تک کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا رابی کو شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اخذت الفور، تو آپ کو کھانسی آئی، فرقہ تو آپ کو نہیں پتہ چل گیا۔ اس سے معلوم ہے پوری سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر رکوع کر دینا چاہیے۔ ارے سمجھ رہے ہو، بقرہ اکبر الصدقات پورا جو نفی مدینہ آیت میں بقرہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں 120 آیتیں پڑھی سورہ بقرہ۔ کتنا ہوا؟ 120 آیتیں کتنی ہوئی؟ 12 پورا ہو گیا، 3 پاؤ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی پہلی رکعت، اور دوسری رکعت میں مثانی کی ایک سورت پڑھی، سمجھے نا؟ مثانی ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کی تعداد، جن کو آیتوں کی تعداد 100 سے کم، اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ تو دوسری رکعت میں مثانی کی کوئی سورت پڑھی، تو پہلی میں 120 پڑھی تھی، دوسری میں مثانی کی کوئی سورت پڑھی ہے جس میں 100 سے کم آئے تھے۔ تو پہلی یہ جو روایت نقل کر رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ 120 آیتیں پڑھی سورہ بقرہ کی، انہوں نے پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھی بلکہ سورہ بقرہ کا شروع سے کر کے بیچ میں رکوع کر دیا، تو اس سے معلوم ہے ایسا کرنا چاہیے۔ وقال احنف بالکهف فی الاولى والثانیہ کی یوسف، اور احنف بن قیس نے سورہ کہف کی تلاوت کی پہلی رکعت میں، اور سورہ یوسف کی تلاوت کی دوسری رکعت میں، سورہ یوسف کی یا سورہ یونس کی، سمجھے نا؟ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا انہوں نے کہ انہ صلی مع عمر الصبح بجمعہ، حضرت عمر کے ساتھ صبح کے وقت میں یہ تو انہیں کے ساتھ نماز پڑھی تھی، یعنی حضرت عمر نے بھی پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یونس کی تلاوت کی۔ تو یہ ترتیب کے خلاف ہوئی کہ نہیں؟ اس سے استدلال کر رہے ہیں ترتیب کے خلاف ہونے کے جواز میں۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی بیان جواز کے لیے شاید کر دیا ہو الفاظ کے آدم میں ایسا، لیکن عام حالات میں ترتیب جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے کرنے سے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ترتیب تو یہ ثابت ہوئی ہے کب؟ حضرت عثمان کے زمانے میں، تو حضرت عمر کے زمانے میں ترتیب تھی نہیں، لہٰذا اس کے خلاف کرنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ب40 آیۃ من الانفال، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ انفال کی 40 آیتیں تلاوت کی، اور دوسرے رکعت میں ثانیہ بسورۃ المفصل، مفصل کی کوئی سورت تلاوت کی۔ مفصل کہتے ہیں کہاں سے؟ سورہ حجرات سے آخر قرآن تک، تو اس کی کوئی سورت پڑھی۔ وقال قتادہ فی من ذکر سورۃ الواقعہ سورہ کہتے ہیں الجرد سورۃ الواقعہ کہتے ہیں کل کتاب ہوا ہے۔ قتادہ نے کہا اس شخص کے بارے میں جو ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھے، یعنی آدھی سورت ایک رکعت میں اور آدھی سورت دوسرے رکعت میں، اور یرد سورۃ الواقعہ کی رکعت ہے، یا ایک ہی سورت کو لوٹائے دوسری رکعت 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی پڑھی دوسری رکعت میں بھی پڑھی۔ تو حضرت قتادہ نے اس کے بارے میں کہا کل کتاب اللہ عز و جل، یہ سب اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا ان میں سے کچھ
किस तरह भी करने से कोई हर्ज नहीं आता। जहाँ तक एक सूरत को 2 रकअतों में तकसीम करने का ताल्लुक है, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता एक ही सूरत को दोनों रकअतों में पढ़ना, पहले में वही पढ़ी दूसरी में वही पढ़ी, इसको मकरूह तंजीह ही कहा है। कोई तारीफ मकरूह नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन कराया था। तो बात समझ गई है। आगे एक हदीस रिवायत की है इमाम बुखारी ने, वक़ाला उबैदुल्लाह अन साबित अन अनस, तारीखन रिवायत कर रहे हैं हज़रत अनस से कि काना रजुल मिन अंसार, ये हदीस भी कई जगह आई थी बुखारी में, कि अंसार के सहाबी थे जो उम्मुहुम फी मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में इमामत किया करते थे। और उनका तरीका ये था कि वक़ाना कुल्ल मुफ्ततह सूरत यक़रअ बिहा लहुम फी सलाति मा यक़रअ बिही इफ्तिताह बिकुल अल्लाह। वही कहते थे कि जब भी कोई सूरत शुरू करते जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, तो उसके पहले बिस्मिल्लाह शुरू कुल अल्लाह से करते, पहले कुल अल्लाह पढ़ते फिर वो पढ़ते कोई और सूरत, हत्ता ये शुरू ना सकते। जब फारिग हो जाते तो तुम ये करो होगा, फिर वो सूरत पढ़ते माँ। तो कहा ऐसा गाने का बिल्कुल ये रखा और हर रखा नहीं करते, पूरे बात पढ़ी कुल्ला पढ़ी, उसके बाद पक्कल और काबू लोगों ने उनसे बात की। कालू इन्ना का तबका तो भी आगे सूरा आप शुरू करते हैं कुल्ला से, तुम लाना फिर हम ये भी देखते कि वो तो आपके लिए काफी हो जाती है, फिर पूरा कुल्ला पढ़ते हो, अच्छा टकरा दोसरा यहाँ तक क्या दूसरी भी पढ़ते हो, पर इम्मा टकरा हो गया वो इम्मान कहता आप या तो कुल्ला पढ़ते इस्तेफा करो या फिर छोड़ दो पूरा पढ़ो, बस टकरा दोसरा तो दूसरी पढ़ो। पकाया तो उन्होंने कहा माँ ने जो तारीफ किया है तारीफ, मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं भाई, कुल्ला पढ़ते रहूँगा हाल, समझे, हर में पढ़ूंगा, समझे। माँ ने जो तारीफ किया मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन अहबब्तुम बिज़ालिका फालतू में तुम करो, अगर तुम चाहो तो इमामत करूँ मैं तुम्हारी इसी तरह, और चाहो तो छोड़ दूँ, लेकिन खुला नहीं छोड़ूंगा किसी को। तो वो कानून जोड़ाऊ ना अंदर अपने ही, और उन रात का गुमान ये था कि ये साहब जो है ये हमारे अफजल तरीन आदमी है, तो इसलिए इमामत उनकी वो इमामत वही करें। वकरीहू अन गैरू, और इस बात को पसंद नहीं कर सकते कि कोई और आदमी इमामत करे इसके बाद। फलम्मा अताहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मरतबा हुजूर तशरीफ लाए खुबा, तो अखबरुल खबर, तो मुख्तदी में कहा जी बताइए हमारे जो इमाम साहब हैं ये खुद अल्लाह ने रोकते थे किसी मत, तो अखबरुल खबर फ़क़ाल या फलान, तो आपको बुलाकर उनसे पूछा कि या फलान माँ यमनाउ का अंतकाल माया नो तभी साहब, तुम्हें किस चीज से रोका है कि तुम वैसे ही काम करो जैसा कि तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं। वमा यहमिलु का लुज़ूम हाज़िहि सूरत बिकुल रकअत, और ये हर रकअत में तो तुम्हारे लाजिम का रखा है खुद अल्लाह जरूर पढ़ते हो, तो ये किस चीज ने तुमको इसको आगे रखा। फ़क़ाल इन्नी उहिब्बुहा, उन्होंने कहा कि मुझे तो मोहब्बत है इससे कोई अल्लाह वाला, और इस मोहब्बत की वजह से मैं छोड़ नहीं सकता किसी को। काल काम हुब्बुका इय्याहा अदखलका कैसे, हमारी जो मोहब्बत है इस माक़ूल अल्लाह का ये तुम्हें इसने तुम्हें जन्नत को ले गई। अब यहाँ जरा ये बात समझो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तो ये बशारत दे दी कि तुम्हारी मोहब्बत के नतीजे में तुम्हारे जाने जन्नत में दाखिल कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई साबित नहीं है कि आपने दूसरों को भी मशवरा दिया हो तुम भी ऐसे किया करो, समझे ना। तो बात दरअसल ये है कि अगर से ये अमल की नफ्सी ही मखलूक नहीं था, नाजायज भी नहीं था और मखलूक भी नहीं था, क्या आदमी हर रकत में खुल वाला जरूर पड़े और फिर आपको दूसरी सूरत में लाए, मकतूब नहीं था। लेकिन एक शख्स जो है वो इसकी मोहब्बत में इतना मगलूबुल हाल हो गया जो उसने कहा कि जब पढ़वानी हो मुझसे नमाज तो इधर पढ़ूंगा और नहीं पढ़ूंगा तो छोड़ दूंगा, पढ़ूंगा जरूर। तो इस दर्जे उसको गलबा हो गया इसकी मोहब्बत के हाल का। तो आपने फिर उस सूरत में उसकी जो नीयत थी, उसका जो जज्बा था जिसकी वजह से वो कुल अल्लाह पढ़ने पर इकरार कर रहा था, उसके फरमाया कि वो तुम्हें जन्नत को ले जाए।
معلوم ہوا کہ بعض اوقات حکم جو لگتا ہے وہ کسی انسان کی نیت پر لگتا ہے، عمل پر، سمجھے نا؟ نیت کیونکہ صحیح تھی، سمجھے نا، اس واسطے اس نیت صحیح ہونے کی وجہ سے اچھا عمل غلط اس معنی میں نہیں تھا کہ کوئی ناجائز تھا یا گناہ تھا. اگر ناجائز گناہ ہوگا تو ناجائز گناہ کے عمل پر نیت کتنی اچھی کر لے آدمی ثواب نہیں ملتا. لیکن یہاں ناجائز گناہ کوئی نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ غیر مطلوب چیز تھی، تو اس کے اوپر نیت اچھی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے ثواب دیا. جی جی یہ تکرار نیت جو ہے قرات میں فرضوں میں ہے یا نوافل میں بھی؟ ہے تکرار صورت سب میں. جی وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن عيسى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوزه آمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في رقد فقال هذا كحظ الشيخ لقد عرفت النذائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذلك 20 سورة فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی میں نے مفصل جو ہے پوری یعنی سورہ حجرات سے آخر تک آج کی رات میں نے پڑھی ایک رقم سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک، سمجھے وہ پورا میں ایک رقم میں پڑھ گیا رات میں. جو بڑے فخر کے ساتھ فقال حسن کا حسن سے تو انہوں نے اس طرح تو میں کھانسی چلائی جیسے کہ شہر میں چلائی جاتی ہے. حضرت جو اردو کے معنی ہے کاٹنا، جیسے کھیتی کاٹی جاتی ہے نا اس کو حلق کہتے ہیں. اچھا شعر جو زمانے میں پڑھتے تھے نا لوگ، عجیب قصہ تھا شعر کے بارے میں. ویسے تو یہ لوگ جیسے عرب کے لوگ بڑے شاعر قسم کے لوگ تھے، شعر کو کا بڑا طریقہ بھی تھا ان کے اندر، لیکن پڑھنے میں بڑے بدلاؤ تھے. تو شعر پڑھتے تو بہت تیز پڑھتے، سمجھے نا، بہت تیز پڑھتے روانی کے. تو حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ کیا تم نے اس طرح کاٹا قرآن کی تلاوت کو جیسے کہ شعر کاٹا جاتا ہے، ایسے تیز تیزی سے روانی سے شعر پڑھ جاتے ہیں، اس طرح پڑھتے چلے جائے؟ اس طرح پڑھنا تو اچھی بات نہیں. لقد عرفت النذائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعرف يخرج بينهما. مجھے معلوم ہے وہ ایک جیسی صورت ہے، نظائر ایک جیسی صورت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت میں جو کئی صورتیں پڑھتے تھے وہ کون کون سی تھی، سمجھے نہیں آپ؟ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں پوری مفصل ایک رکعت میں پڑھ گئے جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ ان میں سے 2 رکعت 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. تو اس طرح تم کئی دن جو پڑھ گئے یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ مت کریں. جی باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب وبه قال حدثنا. کا مقصد ہے حنفیہ پر رد کرنا، کیونکہ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو قرأت فرض ہے اور دوسری 2 رکعتوں میں قرأت واجب بھی نہیں بلکہ محض مستحب. لہٰذا اگر دوسری 2 رکعتوں میں کوئی شخص قرأت نہ کرے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے تو بھی نماز ہو جائے، کوئی واجب بھی ہوتی ہو. حنفیہ کا استدلال جو ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے ہے، ان کے فتوے سے ہے جو مطابق کتب حدیث میں آیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اقرا سے جو لے جائیں وہ سبح سے جو کریں، پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرو اور آخری 2 رکعتوں میں تسبیح کرو تو بھی جائے، سمجھو بھائی. لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھنا تسبیح کرو، اور اس میں یہ عمل ظاہر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں عمل سے وضو
ثابت ہو جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السورة في الاوليين بأم الكتاب والسورتين وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب ويسمع الآية ويطبل في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من قابض القراءة في الظهر والعصر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لحباب رضي الله تعالى عنه وعنهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال نعم قلنا من أين علمت قال باستلاب لحيته. باب إذا أسمى الإمام والآية. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمع الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يقابل في الركعة الأولى. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد کامران. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جهر الإمام بالثاني. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن زبير رضي الله عنهما ومن وراءه حتى إن للمسجد للجأ. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تشتمي بآمين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعوه ويأخذهم وسمعت منه بذلك خبرا. اس بات کا مقصود ہے آمین بالجہر کا اعتبار تو مقتدی جو ہیں وہ بلکہ امام کی اور مقتدی بھی امام کو آمین جو کہیں وہ جہرن تو کہتے ہیں قال آقا آمین جو آؤ. یہ بات تو تمہیدی طور پر کہتی کہ آقا نبی ربا کا قول یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ دعا ہے تو ہے جو ہے آمین جو ہے یہ کسی نے کہا کہ اس میں فعل ہے معنی میں مستجب جو آنا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کریانی کلمہ ہے اور اس کا معنی ہے یا اللہ قبول پر چنانچہ یہ اب بھی یہودی نصرانی بھی آمین ہی کرتے ہیں سمجھے نا یہودی جب دعا کرتے ہیں تو آمین کرتے ہیں نصرانی بھی آمین کرتے ہیں انگریز بھی کہتا ہے تو وہ یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے اور یہ تورات و انجیل میں بھی آیا اور میں بھی آیا. امن ابن زبیر و ابن براہ تجبرات و زبیر نے اور ان کے پیچھے جو مقتدی لوگ تھے انہوں نے تعظیم آمین کہی حتیٰ ان المسجد للج یہاں تک کہ مسجد سے میں گونج پڑا. وکانا ابو ہریرہ امام اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ امام کو آواز دے کر کہا کرتے تھے کہ لا تفوتنی بآمین ارے بھائی میری آمین نہ چھوڑوا دینا. یعنی یہ واقعہ ہے اس وقت جب حضرت ابو ہریرہ ان کو مؤذن مانتے تھے اس موقع پہ ابھی اذان انہوں نے دی اور نماز کو آ رہے تھے راستے میں لوگ مل گئے سمجھے نا تو کوئی پوچھتا ہے اتنے میں دیر لگ گئی یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو گئی. جماعت جب کھڑی ہو گئی تو جب سے تو آواز دی تو وہ رہا ہے بھائی امام صاحب ہماری آمین نہ چھوڑوا دینا یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچے تو تم آمین پہلے کیسی ہو کوئی کہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آمین کریں. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ من وافق بنایا تھا وہ پھر اللہ ماتا کرتا اور تو اس سے شاید امام بخاری یہ اطلاع کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے تو برارا کہ آمین نے چھوڑا دینا تو امام آمین کہتا تھا جہرن اور یہ بھی جہرن کہتے اس واسطے بظاہر اس سے آمین بالجہر کے اوپر وقال نافع کانا کو ہوا لائے گا
नाफिक कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर आमिन कभी नहीं छोड़ सकते और यकूब और लोगों को तस्दीक भी देते वो समय तो बिल्कुल किदारी का खबर और उसी के बारे में मैंने तस्दीक भी की। अरे समझो भाइयों, और मसला तफसील से आएगा आपके पास तिरमिज़ी में कि हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो बरसी मदार इख्तिलाफ। हज़रत वाइल इब्न हुज्र कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो सुफयान इब्न उयैना की रिवायत यह है, सुफयान सौरी की रिवायत यह है कि मक्का बिहा सौतम, और शोबा की रिवायत यह है कि खफा वगैरह। हदीस एक ही है वाइल इब्न हुज्र। सुफयान कहते हैं उसमें हज़रत वाइल ने कहा मक्का बिहा सौतम, और शोबा कहते हैं कि खफा वगैरह। अब सारा मदार इस पर है कि सुफयान की रिवायत को तरजीह की जाए, शोबा की रिवायत हैं दोनों बड़े बुजुर्ग और दोनों हदीस के इमाम। अब दोनों शाफिया हनफिया ने जोर लगाया है तो शोबा की, हनफिया कहते हैं शोबा की रिवायत राजे है, वो कहते हैं सुफयान की रिवायत राजे है। समझे ना? हनफिया ने शोबा की रिवायत को राजे करार दिया। वो उसकी बुनियाद यह है कि अव्वलन तो शोबा जो है वो बुजुर्ग है, चाहे बुजुर्ग अपने हदीस कह रहे हैं, और तदरीस वगैरह से हमेशा मुतनफ़िर रहे, सारी जिंदगी कभी तदरीस नहीं की, जबकि सुफयान तदरीस भी कर जाते हैं। और दूसरी तरफ उनकी जो रिवायत है वो कुरान करीम के दलाइल से मुअय्यद है, क्योंकि कुरान करीम का उदउ रब्बकुम फरब्बकुम, तो आमीन जो है वो भी दुआ है, लिहाजा कुरान उसूल के मुताबिक उसको भी आहिस्ता माने। तो चूंकि औसत बिल कुरान है इस बात शोबा की रिवायत, इस बात का हनफिया ने उसको किया। अरे समझ गया? और इसकी तारीफ मुख्तलिफ और दूसरे फराइज़ में दलाइल से भी होती है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुद दुआ खफी, समझे ना? और इससे भी होती है कि फरमाएगा इज़ा क़ाला इमाम वल-ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम वल-ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो। तो इससे मालूम हुआ कि उसका आमीन कहने का तो पता लगेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि वो आहिस्ता कहेगा, लिहाजा जब वल-ज़ालिन पर पहुंचे तो आमीन करें। इन मुख्तलिफ क़राइन की वजह से भी हनफिया ने शोबा की रिवायत को तरजीह दी। समझ गए? बाकी इख्तिलाफ जो है वो महज अफ़ज़लियत का है। हनफिया के नज़दीक भी अगर कोई जारन कहे तो कोई नाजायज नहीं, और शाफिया के नज़दीक अगर कोई सिर्रन कहे तो नाजायज नहीं। दोनों में इख्तिलाफ जो है औला और अफजल, लिहाजा इसमें तो कोई मुदाफ़ा है ही नहीं कि कोई आदमी जो है कभी कभी जारन भी कहते तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें हनफिया भी मानते हैं और शाफिया भी कहते हैं अगर कभी सिर्रन कहते तो कोई मुदाफ़ा नहीं है, इसलिए कि दोनों तरीके कोई नफसील जाए। अलबत्ता आमीन गुस्सा है कि जिसके नतीजे में लोग जो है वो क्या करें, सर फैलाए और लड़ जगाए। चलो بسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله وتعالى بعلومه فيوز وبركاته يعني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمينه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فجر التأمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهد المأموم بالتأمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي سعيد السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فقولوا آمين فإنهما وافق قوله قول الملائكة كتب له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بات تو قائم کیا ہے کہ مقتدی جاہر تعظیم ہے اور حدیث میں کوئی صراحت ظاہر کی ہے. کہتے ہیں جب امام پر موضوع تعظیم کیا ہے تو تم آمین کہو. تو قولو کو امام بخاری نے معمول کیا قولو جاہر، حالانکہ اس کی کوئی دلیل حدیث میں موجود ہے، بلکہ اس کے برعکس جیسا بیان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ آہستہ کہے گا آمین. تو کیونکہ غیر موضوع علیم الربانی تک کو جب پہنچے تو کہا گیا کہ تم آمین کہو. جی باب النزارة دون الصف. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حفظا ولا تعد. حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جبکہ آپ رکوع میں تھے، تو وہیں انہوں نے رکوع کر دیا قبل سب تک پہنچنے سے پہلے ہی. تو حضور سے بات ذکر کی تھی تو آپ کو فرمایا زادک اللہ حسن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور اضافہ کرے، یعنی جو جلدی تم نے رکوع کر دیا سب سے پہلے وہ دراصل تم یہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی نماز میں شامل ہو جاؤ. یہ حرص تھی، یہ حرص اچھی تھی نماز کی، اللہ تعالیٰ سے عہدہ اضافہ کرے، لیکن فرمایا میں آپ کا ہوں آئندہ سمجھے نا. یعنی جس سے معلوم ہوا کہ تنہا سب میں تنہا کھڑا ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. اور حنفیہ نے تو سب کے لیے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص آیا اور ابھی سب میں سب پوری ہو چکی ہے، تنہا اکیلا کھڑا ہونا ہے پیچھے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آگے سے کسی آدمی کو اپنے ساتھ نہیں بچے کہ وہ معقول آدمی ہو گزارش شروع کر دے. اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسرے آدمی کا انتظار کر لے کہ کوئی اور آئے تو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور اگر مجبوری میں کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہو جائے. جی باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مالك بن الحويرث وبه قال سمجھ لو یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں اتمام کرنا چاہیے. تو ذرا آگے 3 باب دیکھو. پہلا باب جو ہے باب الاتمام التکبیر جو رکوع ہے، دوسرا باب الاتمام التکبیر جو سجود ہے، تیسرا باب التکبیر کا قانون سمجھے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر حقیقت امام بخاری خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب قومیں سے سجدے میں جاتے تھے، قومیں سے سجدے میں لوگ جاتے تھے تو تکبیر اتنے آہستہ کہتے تھے کہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتے. بعض رات کی عادت ہو جاتی ہے نا تو آہستہ ہو کہتے تھے، اتنے آہستہ کہتے کہ لوگوں کو سنائی نہیں. یہاں تک کہ بنو امیہ یہ سمجھے کہ سجدے میں جاتے وقت تکبیر ہے ہی. چنانچہ بنو امیہ کے جو عمرا ہے وہ تکبیر نہیں کرتے، سمجھے نا. اور ویسے جب سجدے میں گئے وقت ہی چلے اللہ اکبر چاہے سمجھ. تو یہ بات جو ہے جو معروف مشہور ہو گئی تھی بنو امیہ جو ہے وہ جاتے. اب بہت سے لوگوں نے یہ سب کیا کہ سنت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عثمان ایسا کرتے تھے تو لہٰذا حضور کی سنت ہوگی. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت تکبیر نہ کریں. لیکن جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھے ہوئے تھے صحابہ کرام وہ اس پر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تکبیر رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کرنی چاہیے. تو اتمام التکبیر کا جو لفظ ہے یہ اصطلاح بن گئی
उन हजरात के अमल की जो सजदे में जाते वक्त तकबीर कहते हैं, समझे ना। जैसे हारा युतिमुत तकबीर हारा युतिमुत तकबीर, समझे ना। इस तरह बताइए। इस वास्ते इमाम बुखारी ने तकबीर सुजूद तकबीर इस्लाम और तकबीर को रुकू में भी इस्लाम का इस्तेमाल किया और सुजूद के दर भी इस्तेमाल किया। लेकिन जब इलाका में सुजूद है वहाँ इस्लाम नहीं कहा, इस वास्ते कि वहाँ इस्लाम का कुछ कर दिया था, वहाँ को इस तरह से मसला है इन दो में फर्क। इस वास्ते इस्लाम और तकबीर को रुकू इस्लाम और तकबीर सिर्फ सुजूद का जी। وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع عدي بالبسمة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حضرت عمران بن حسین نے نماز پڑھی ہے علی کے ساتھ بصرہ، تو اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان صاحب یعنی حضرت علی نے ہمیں یاد دلائی وہ نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور بتایا کہ حضور جو ہیں وہ تکبیر کرتے تھے ہر وقت جب سے اٹھتے تکبیر اور جب تک رکھتے تکبیر علی کے ساتھ نماز پڑھتے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عثمان والا طریقہ رائج ہو گیا تھا بہت جگہوں پر، تو وہاں یا تو تکبیر کہتے نہیں تھے سجدے میں جاتے وقت، جو اتنے آہستہ کہتے تھے اس سے سنائی بھی دیتی، تو اس واسطے حضرت علی نے جب نماز پڑھائی تو اس میں سجدے میں جاتے وقت تکبیر کریے اور کھل کر کری جو سنائی، تو اس کو دیکھ کر عمران نے کہا کہ مجھے یاد دلا دی دور اپنے کی نماز میں نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آج ہر رفع و خفض کے وقت میں تکبیر کرتی جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاحبكم بصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اتمام التكبير في السجود. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن زيد عن سيلان بن جرير عن مصدق عن المطرف بن عبد الله قال رضي الله عنه قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران بن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من ركعتين كبر فلما اخذ الصلاه اخذ بيده عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام عن ابي بشر عن عكرمة رضي الله عنه قال رايت رجلا عند المكان يكبر في كل خطب ورفع واذا قام واذا وضع فاخبرت ابن عباس فقال اوليس تلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك. عكرمة کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا اور دوسری روایت میں ہوتا ہے تو برا مقام ابراہیم کے بعد جو وہ تکبیر کہتے تھے ہر خفض و رفع کو، اور جب کھڑے ہوتے تکبیر جب رکھتے تکبیر، یہ بات ان کو اچنبھی اس لیے معلوم ہوئی کہ جہاں میں بنو امیہ کے یہاں رواج نہیں رہا تھا، تو خبر تو ابن عباس میں ابن عباس کو بتایا کہ یہ خاص جو ہے جس پر نماز پڑھیں جس کو عجیب سمجھے، فقال اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک، ارے تیری ماں مرے تو یہ کیا وہ دور رہتے خدا کی نماز بھی ایسے نہیں ہوتی تھی، مطلب جیسے ایسی ہوا کرتے تھے ہر خبر رہا جی۔ باب التكبير اذا قام من السجود. وبسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بن مكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال فكلت امك سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا یعنی وہ شخص جو ہے وہ مراد حسب ہو رہا ہے تو انہوں نے 12 تکبیریں سب بجا کر اور دونوں تو اتنی بچ جائیں گے نا 22 تو عبداللہ اپنے بات میں رکھا نو احمق کو بیچارے کو غلام کرے تو اس واسطے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا تو وہ رہا تو مقام کا تو ایسا
عبداللہ عباس نے بھی ترکی بدل کی جواب دیا سجدت کا حکم سنت اور القاسم ہوگا جی وقال موسى وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا إكرمة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهدي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. یعنی نبی کریم نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کو قابو دیا اپنے گھٹنوں پر اچھی طرح مضبوطی سے پکڑا جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب. ابو یعقوب روایت کرتے ہیں مصعب بن سعد سے جو صاحبزادے ہیں ابو بن وقاص رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں قریب نماز پڑھی تو تب تک تو بینا کفائی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تطبیق کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا تو پھر اپنے گانوں کے درمیان یہ تطبیق کا طریقہ ہے جو رکوع کے اندر جب آدمی رکوع پہ جائے تو ایک طریقہ یہ ہے جس کو تطبیق کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اس طرف بند کر کے اور گانوں کے درمیان رکھ لیں. پر نہانی ابھی میرے والد سے مجھے منع کیا اور فرمایا کہ تم نہ پالو. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں ایسا کرتے تھے تطبیق پر نہیں نہ بعد میں ہمیں اس سے منع کر دیا گیا وہ نگا آئینا اللہ حکم اور ہمیں حکم دیا گیا جب ہاتھ جانے سے گھٹنوں پر. جو بالکل صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ تطبیق جو ہے وہ منسوخ ہو جی. باب اذا لم يتم الركوع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال ابو حميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اثر ظهره باب قد اتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنان. وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. دیکھو یہ میں فرمایا کہ حضور کا رکوع سجدہ اور سجدتین کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھنا یعنی قوما یہ سب تقریباً برابر ہوتے ہیں. قیام و قعود تو لمبے ہوتے تھے لیکن ان چیزوں میں تقریباً برابری ہوتی. جتنا رکوع کیا اتنا ہی قوما جتنا سجدہ کیا اتنا ہی سجدہ قریب قریب بالکل ظاہر ہے ناپ تول سے تو مشکل ہے لیکن قریب ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ یہ سنت جو ہے ہمارے یہاں بہت مصروف ہوتی جا رہی ہے. تو قومی اور طریقے میں بالکل وقفہ ہی نہیں کرتا ہم گار سے جائیں. اسی لیے رسالہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حنفیہ کے ہاں جو ظاہر روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو اذکار ہیں مثلا قومیں کے اندر ربنا لك الحمد بالاسماوات وبالارض وبما بينهما وبما بعد الحمد لله طيبا مباركا فيه وبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. یہ اذکار حنفی کہتے ہیں کہ نوافل میں کریں فرائض میں نہ کریں لیکن ایسا نہ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ آج کل صحیح وقفہ کرتے نہیں زیادہ بہتر ہے تو پڑھ لے جائیں تاکہ وقفہ صحیح ہو جائے قومیں کا بھی اور دیکھنے کا. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت. چلیے باب امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعلى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الزهري عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت عن ابي الزهري عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر واذا قام من السجدتين قال الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول اللهم ربنا ولك الحمد. وبسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا لعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. یہ کہتا ہے میں قریب کروں گا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو. تو جب بلایا جو ہے نماز ظہر کی دوسرے رکعت میں اور عشاء کی دوسرے رکعت میں آخر رکعت اور صبح کے آخر رکعت میں تو اللہ نے حمدہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پاک کو لانا کرتے ہیں. مراد اس سے قنوت نازلہ تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے ان نمازوں میں. تو چنانچہ شافعیہ کہتے ہیں نازلہ کہ قنوت نازلہ ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں صبح میں پڑھی جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ صبح میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بعد میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. تو اور یہ جو ہے عشاء کی اور ظہر کی اندر جو مغرب میں قنوت نازلہ پڑھنا اس کو حنفیہ منسوخ کرا دیتے ہیں ابھی اللہ منسوخ کے عمل کی وجہ سے. جی قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن سعيد الحذاء عن ابي سلامة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المزني عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت 34 ملكا يفتدرونها ايهم يكتبها اول. یعنی کلمات کا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ 30,000 فرشتے جب کے اس کو لے کر سب سے پہلے وہ جائیں یا سب سے پہلے اس کو لکھیں. جی باب الثمانية حين يرفع رأسه من الركوع. وقال ابو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس رضي الله تعالى عنه وعنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. یعنی جب آپ رکوع سے جب کھڑے ہوتے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے تو بعد میں خیال ہوتا کہ آپ بھول گئے کیسے میں جانا کل پکڑا قوما کرتے. اب دیکھو اتنی روایتیں آ رہی ہیں اور اتنا طویل آپ قوما کرتے تو یعنی یہاں تک کہ مسائل ہوتا ہے بھول گئے کیسے میں جانا. جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي سلامة رضي الله تعالى عنه وعنه قال عن ابي سلامة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاته فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنيا قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا ابي يزيد وكان ابو يزيد اذا رفع رأسه من السجدة الاخرة استوى قاعدا ثم نهض.
یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، وہ صلی اللہ تعالیٰ